اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا شروع سے ہی کہ مہدی کاظمی لالچی انسان ہے، جو ہواری ہیں، جو ارد گرد رہنے والے ہیں، وہ انتہائی لالچی انسان ہے۔ اس موضوع پہ تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے کہی ہیں، یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کچھ دنوں سے، پچھلے باقی کافی دنوں سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں مہدی کاظمی صاحب کے بارے میں، اور جو ان کے ہواری ہیں، کچھ جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ ارے یہ باتیں کرنے والا کون ہے؟ یہ باتیں کرنے والا کوئی اور نہیں، قذابہ گینگ کے افراد ہیں، کیونکہ ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ افراد جو مہدی کاظمی صاحب کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں ان کو آپس میں لڑوایا جائے۔ ایک بہت مشہور بات ہے جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ والے جو ہے نا وہ بہتر جانتے ہیں، وہ یہ ہے: یو کین ناٹ کنوینس them confuse them۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں: if you cannot convince them confuse them۔ تو یہ لوگ اپنی ہزار کوششوں کے باوجود مہدی صاحب کے حق میں بولنے والوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے، اور اب انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بولا جائے، ایک دوسرے کے خلاف بولا جائے، تاکہ گروپ بازی ہو اور وہ باتیں جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہ گروپ کے افراد اپنا کام کرتے رہیں، جبکہ اس طرف کے افراد جو مہدی صاحب کے حق میں بولتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مار کر اور ایک دوسرے کے لیے صفائیاں دیتے ہوئے اپنا ٹائم پاس کریں۔ یقیناً ایک گھناؤنی سازش ہے، لیکن بلی کو خواب چھچڑوں کے دن میں تارے خواب دیکھنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ آپس کے لاکھ اختلافات صحیح ہے جن کو یہ لوگ ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مہدی علی کاظمی صاحب ہوں یا ان کے ارد گرد بیٹھنے والے ان کے ہواری، ان کے ساتھی ہوں، کوئی بھی بندہ کبھی پیسوں کے لالچ میں ادھر نہیں آیا، کوئی پیسوں کے لالچ کا نہیں آیا کسی کو۔ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بات حق اور سچ کی ہے، سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بات حق اور سچ کی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ معروف صحافی اور کورٹ رپورٹر شاہد حسین صاحب جب پچھلے ہفتے مہدی کاظمی صاحب کے گھر گئے، اس کے بعد پہ جا کے انہوں نے جب بات کی، یقیناً بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے لیے، ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کے لیے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ شاہد حسین صاحب نے کہا کہ مہدی کاظمی صاحب آج بھی اسی محلے میں رہتے ہیں جہاں وہ 16 اگست 2022 سے پہلے رہتے تھے، اور آج بھی وہ گھر اسی گھر میں رہتے ہیں جو کرائے کا گھر ہے۔ مہدی کاظمی صاحب ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں۔ کچھ دفعہ ایک دو دفعہ یہاں تک بھی ہوا کہ کوٹ آنا چاہ رہے تھے لیکن موٹر سائیکل خراب ہو گئی، وہ کسی سے مانگ کر موٹر سائیکل پر آئے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک دفعہ ان کا ٹیلی فون ٹوٹ گیا تھا، موبائل فون، تو ان کے پاس بنوانے کے پیسے نہیں تھے۔
تھوڑا سا وقت لگ گیا انتظار کر. تو یہ جب حالات ہوں پھر جو مہدی کاظمی صاحب کے اوپر کرپٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے بےغیرتوں کو. اس کیس کے حوالے سے 20,000 روپے فوٹو کاپی کے مانگنے والے والی کس منہ سے یہ بات کرنے کی جرت کر رہی ہے؟ ایک عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اسائلم کی کوشش کرنے والا جھوٹا کورٹ رپورٹر کس طرح سے یہ باتیں کر رہا ہے. آج بھی مہدی صاحب وہی ہیں, آج بھی ان کی حالت میں کوئی چینج نہیں ہے, چونکہ وہ جھوٹے نہیں ہیں, چونکہ وہ کرپٹ نہیں ہیں, چونکہ وہ غلط نہیں ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کی بیٹی کو گھر سے اغوا کیا گیا اور مسلسل غلط باتیں کی گئیں. آج بھی ہم مہدی صاحب کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جیسے پہلے کھڑے تھے. ہمارے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بشرا سے شکیل ہوں, ریاض رامے ہوں, ڈاکٹر شجاعت علی ہوں, مشو ٹاک ہوں, مہرین سبطین, اسد عباس جعفری, سراب برکت یا کوئی اور, شاہد حسین, شاہد ثقلین, لسٹ بہت لمبی ہے. ریحانہ رضا میری بہن, جن کا میں نام اکثر میں بھول جاتا ہوں, یا پاکستانی ملک علی. ان کی لسٹ لمبی ہے لیکن یہ سب ایک ہے. ان کا پوائنٹ ایک ہے, ان کا موٹیو ایک ہے, اور وہ موٹیو یہ ہے کہ اس اغوا کنندہ کو جیل پہنچانا ہے. اور اسی آوازوں میں امیر کارواں ہیں مہدی علی کاظمی, جنہوں نے تہیہ کیا ہے کہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ان جھوٹوں کو ایکسپوز کریں گے, سچ دنیا کے سامنے لائیں گے. اور وہ اس میں ابھی تک کامیاب ہیں. کہ گینگ کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ کس قدر ناکام و نامراد ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مہدی کاظمی صاحب کو مزید ہمت دے. ان کے حق میں اٹھنے والی آوازوں میں کچھ میری آواز بھی شامل ہے, لیکن مجھے اس کا وہ نہیں ہے. میرے اوپر بہت ساری باتیں بھی کی گئیں. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں مہدی صاحب کے ساتھ اس لیے ہوں کیونکہ وہ ایک مظلوم باپ ہے, ورنہ کوئی اور ذاتی فائدہ کسی کا نہیں ہے. لیکن ہاں ایک چیز ضرور کہوں گا جاتے ہوئے, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جتنے پیسے زنیرہ ماہم صاحبہ نے پچھلے 9 مہینے میں کمائے, رسیدیں دکھا دیں, ثبوت بتا دیں کہ یہ پیسے ان کے جینون پیسے تھے, یا انہوں نے فوٹو کاپی کے لیے 20,000 سے لے کر بڑی بڑی رقموں تک نہیں لیے کسی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.